العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين. عن المغيرة بن شعبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق علیہ. عزیز طلبہ، روایت میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس پر نوحہ کیا گیا، جو مر گیا، اس پر ماتم کی گئی، تو بلا شبہ اس کو عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن، اس وجہ سے کہ اس پر نوحہ کیا گیا تھا. ماقبل میں اس طرح کی حدیث آ چکی ہے جس میں کلام ہو گیا کہ بھائی نوحہ تو کرنے والا گنہگار ہوگا، پھر اس کی وجہ سے میت کو کیوں عذاب ہوگا. اس کا جواب بھی آ چکا ہے کہ میت پر عذاب نوحہ کی وجہ سے اس وجہ سے ہوگا کہ اس نے نوحہ کرنے کی، ماتم کرنے کی وصیت کی تھی، یا یہ کہ معلوم تھا کہ میرے بعد یہ ماتم کریں گے، نوحہ کریں گے، اس کو چاہیے تھا منع کر جائے. تو نوحہ کا گناہ تو نوحہ کرنے والے کو ہوگا، لیکن یہ منکر جو ہونا تھا اس نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا. بہرحال تفصیل سے ماقبل کی حدیث میں اس پر کلام ہو چکا ہے اور بھی جوابات دیے جا چکے ہیں. آگے کی روایت حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی بیٹی عمرہ ہے. وہ کہتی ہے انہا قالت سمعت عائشہ، کہ میں نے عائشہ کو سنا. ایک واقعہ ہوا ہے جس کا تذکرہ راوی کر رہی ہیں کہ ذکر اللہ، کہ حضرت عائشہ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس پر زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول تھا کہ کوئی مر گیا اور اس کے رشتہ داروں میں زندہ اس پر روئے تو اس زندہ کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تو انہوں نے جو ارشاد فرمایا اس کو حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن سن کر کے بیان کر رہی ہے. قالت کہتی ہے عمرہ کہ میں نے سنا عائشہ کو، وذکر، جبکہ ان کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میت کو یقیناً عذاب دیا جائے گا بے بکاء الحی علیہ، اس پر زندہ کے رونے کی وجہ سے. تو حضرت عائشہ کیا فرمائی جس کو سنا عمرہ بنت عبد الرحمن میں؟ تقول، وہ کہنے لگی، یعنی حضرت عائشہ، یغفر اللہ لأبی عبد الرحمن، اللہ پاک ابو عبد الرحمن کی مغفرت فرمائے. یہ ابو عبد الرحمن جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ہی کی کنیت ہے، دونوں ایک ہی، عبداللہ بن عمر اور ابو عبد الرحمن. کہ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن عمر کی اللہ مغفرت فرمائے. اما سنو انہو لم یکذب، کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے دل سے سچے ہیں، وہ کبھی کذب کا ارتکاب نہیں کیا، جھوٹ بولنے والے نہیں، جھوٹے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُ نَسِيَ، لیکن وہ بھول گئے، او اخطأ، یا ان سے خطا ہو گئی. حضور نے جو کچھ فرمایا تھا، جو واقعہ ہوا تھا، اس میں ان کو نسیان ہوا یا خطا واقع ہوئے. آگے اصل واقعہ کو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے. انما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودیہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک یہودی عورت کے پاس سے گزرے. اس عورت کا انتقال ہو گیا تھا، اس کو دفن کر دیا گیا تھا. یبکا علیہ، جس پر رویا جا رہا تھا، زندہ لوگ اس کے رشتہ دار والے اس کے قبر پر رو رہے تھے. فقال انہم، تو حضور نے کہا یقیناً لا یبکون علیہا،
کہ یہ لوگ اس عورت پر رو رہے ہیں وَإِنَّا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا، اور بلا شبہ اس کو اس کے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ یعنی اصل حضور کا ارشاد یہ تھا، یعنی رونے کا عمل زندہ لوگوں کے ساتھ تھا، اور عذاب والی بات ہے وہ مرنے والی یہودیہ کے سلسلے میں۔ یعنی حضور نے یہ فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سمجھ لیا کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہو رہا نہیں، بلکہ رونا اس کا عمل ہے، اور عورت کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ یہودیہ تھی، وہ دین اسلام کو قبول نہیں کی، تو ایمان سے محروم ہو کر کے دنیا سے گئی، تو قبر میں اس کے اپنے یہودیت پر اور دین اسلام سے اعراض پر عذاب دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ الگ معاملہ ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، یہ رونے والوں کا الگ عمل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رونے کی وجہ سے عذاب نہیں ہے۔ بقیہ و ماقبل کی روایت میں جو رونے کی وجہ سے عذاب کا واقعہ آیا ہے اس کی توجیہ کر دی گئی ہے کہ رونے کی وجہ سے عذاب اس صورت میں جبکہ رونے کی وصیت کر گیا ہو، یا معلوم تھا کہ لوگ روئیں گے اور پھر بھی منع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں یقیناً اس پر عذاب ہوگا، ورنہ اگر بالکل ٹھیک ہے اس نے وصیت بھی کر دی تھی اور اس نے رونے کے بارے میں منع کیا تھا اور رونے کی کوئی وصیت وغیرہ نہیں کی، مرنے والا بالکل صاف ستھرا آدمی ہے اور پھر اس میں کوئی دخل اس کا نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے عقل کا بھی تقاضا ہے کہ بھائی کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ نہیں ہوتا، جس کی کرنی اس کی بھرنی، جس نے رویا اس کو عذاب ہوگا، اس کی وجہ سے میت کو کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو حضرت عائشہ صاف کر رہی کہ ان کو نسیان ہو گیا، خطا لاحق ہو گئی کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ عذاب دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ لوگ رو رہے ہیں، بلکہ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ رو رہے ہیں حالانکہ اس عورت کو عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی عذاب رونے پر نہیں ہے، اس کے یہودیت کی وجہ سے، دین اسلام سے اعراض کرنے کی وجہ سے، اور ان لوگوں کا رونا الگ ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ پوری تفصیل تھی روایت کے سلسلے میں، اس لیے کسی طرح کا خلجان نہیں ہونا چاہیے۔ ساری روایتوں میں جو تطبیق دے دی گئی ہے اس تطبیق کے روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نہیں رونا چاہیے، اگر رویا تو رونے والے کا یہ گناہ ہوا، میت کو اس پر عذاب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوگا تو اس کی توجیہ کر دی گئی کہ اس نے وصیت کی تھی رونے کی، یا معلوم تھا کہ روئیں گے پھر بھی منع نہیں کیا تھا، لہٰذا چاہیے کہ مرنے سے پہلے اگر گھر کے لوگوں کا حال ایسا ہونے والا ہو تو منع کر کے مرے، تاکہ اس کی وجہ سے کسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.